مریم آدھی رات کے وقت اپنے بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی جب اچانک ڈھول بجنے کی تیز آوازیں اسے اپنی طرف متوجہ کرنے لگیں۔ یہ آوازیں اتنی واضح اور قریب تھیں کہ وہ حیران رہ گئی کہ اتنے خاموش وقت میں یہ شور کہاں سے آ رہا ہے۔ اس کی آنکھ کھل گئی اور ایک تجسس نے اسے بستر سے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی امی تو گہری نیند میں سو رہی تھیں، انہیں بالکل خبر نہ تھی کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ وہ آہستہ سے دبے پاؤں اپنی امی پر نظر پڑنے سے بچتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتی چھت پر پہنچی۔ چھت کی منڈیر کے پاس احتیاط سے جھک کر اس نے سامنے کا منظر دیکھا تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ان کے سامنے والی حویلی پوری طرح سے روشنیوں میں ڈوبی ہوئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں کوئی بہت بڑی تقریب ہو رہی ہے۔ ڈول کی آوازیں یقیناً اسی جگمگاتی حویلی سے آ رہی تھیں۔ اس کے دل میں شادی کی اس محفل میں شریک ہونے کا شوق جاگا۔ تبھی اس کی نظر اس حویلی کی ایک کھڑکی پر پڑی۔ اس کھڑکی میں ایک بنی سنوری لڑکی اسے دیکھ رہی تھی۔ جب اس کی نظر بھی اس پر پڑی تو اسے ایسے لگا جیسے وہ اسے ہاتھ ہلا ہلا کر اپنے گھر بلا رہی تھی۔ وہ حیران ہو گئی کیونکہ وہ تو اس لڑکی کو نہیں جانتی تھی۔ کیا وہ اسے اپنے گھر شادی میں بلا رہی تھی؟ اس کے اشارے کو وہ سمجھ گئی تھی، اسی لیے نیچے آ کر چپکے سے دروازہ کھولا اور دبے پاؤں چلتی ہوئی اس حویلی کی طرف جانے لگی۔ جیسے ہی وہ حویلی میں داخل ہوئی، لذیذ کھانے کی خوشبو چاروں طرف سے آنے لگی تھی۔ رنگ برنگے خوبصورت کپڑے پہنے خواتین اور مرد ادھر سے ادھر پھر رہے تھے۔ اسے یہ سب دیکھنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ان میں سے کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس نے اپنے کپڑوں پر ایک نظر ڈالی جو ان لوگوں کے مقابلے میں بالکل ہی بوسیدہ سے تھے۔ پھر اس نے سوچا کہ اوپر والی منزل پر جا کر اس لڑکی سے ملاقات کرتی ہوں اور اسے کہتی ہوں کہ اسے بھی کوئی اچھے سے کپڑے دے دے تاکہ وہ اپنے کپڑے بدل لے۔ آخر اسی نے اسے اس شادی میں بلایا تھا۔ وہ اس حویلی کی سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر والی منزل پر گئی۔ اس نے ایک کمرہ کھولا تو سامنے ہی بیڈ پر ایک خوبصورت سا لباس پڑا ہوا تھا۔ وہ لباس گہرے سرخ رنگ کا تھا۔ اتنا حسین لباس اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے سب کی نظروں سے بچ کر وہ سوٹ اٹھایا اور واش روم میں جا کر کپڑے چینج کرنے لگی۔ وہ سوٹ اس کے اوپر انتہائی خوبصورت لگ رہا تھا۔ بیڈ پر سوٹ کے ساتھ کا دوپٹہ بھی پڑا تھا جو نہایت ہی خوبصورت کام سے بھرا ہوا تھا۔ وہ دوپٹہ اوڑھ کر خود کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ شیشے میں اسے اپنا آپ انتہائی خوبصورت لگ رہا تھا۔ تبھی اچانک سے کمرے کا دروازہ بجنے لگا۔ اس نے جلدی سے دوپٹے کا گھونگھٹ اپنے اوپر کر لیا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں کوئی اسے دیکھ نہ لے کیونکہ اس نے بغیر اجازت کے وہ سوٹ پہن لیا تھا۔ تبھی دھاڑ سے دروازہ کھلا اور 3-4 مرد اور عورتیں اندر آئی تھیں۔ ان سب نے اسے اپنے نرغے میں لے لیا اور اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ جھنڈ کی شکل میں اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ وہ انہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ نہیں جس کو وہ سمجھ رہے ہیں، لیکن اسے اتنی گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ وہ چپ چاپ ان کے ساتھ جانے لگی۔ کیا اس نے دلہن کا لباس بے تن کر لیا تھا؟ وہ لوگ شاید اسے دلہن سمجھ رہے تھے، اسی لیے اسے اتنے اہتمام سے اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے وہ نیچے جا پہنچی۔ وہ بالکل نظر جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ تبھی دھیرے سے اس کے پاس آ کر کوئی بیٹھا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کوئی نوجوان تھا۔ تبھی نوجوان نے چونک کر اسے دیکھا۔ اسے گھونگھٹ کے پار سے اس کی شکل نظر آ گئی تھی۔ وہ ایک دم اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور وہ بھی گھبراہٹ میں کھڑی ہو گئی۔ اس نوجوان نے اس کا گھونگھٹ اوپر کیا۔ سب لوگ انتہائی حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ شرمندگی سے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ یقیناً وہ سب یہ دیکھ کر چونک گئے ہوں گے کہ دلہن تو کوئی اور تھی، تو یہ لڑکی کہاں سے آ گئی دلہن کے لباس میں؟ تبھی وہ ان کے سامنے معافی مانگنے لگی۔ وہ ان سے کہنے لگی کہ اسے معاف کر دیں، اس نے غلطی سے یہ لباس پہن لیا تھا، دلہن شاید اوپر ہی ہے۔ اس نے دلہن کا دوپٹہ وہیں پھینکا اور باہر کی طرف جانے لگی۔ تبھی اس نوجوان نے اس کا راستہ روک لیا۔ وہ وہاں بیٹھے مولوی سے کہنے لگا، مولوی صاحب، آپ اسی لڑکی سے میرا نکاح پڑھا دیں، یہ لڑکی مجھے بہت پسند آئی ہے۔ اس نوجوان کی یہ بات سن کر وہ حیرت سے دنگ رہ گئی۔ پھر وہ اسے کہنے لگی کہ وہ اس کے ساتھ کیسے شادی کر سکتا ہے جبکہ وہ تو اسے جانتی تک نہیں ہے۔ وہ اسے معاف کر دے، وہ اپنے گھر جا رہی ہے۔ لیکن اب وہ لوگ اسے جانے نہیں دے رہے تھے اور زبردستی اس کا نکاح اس نوجوان سے پڑھانے لگے۔ وہ چیخنے چلانے لگی۔ وہ اپنے گھر جانا چاہتی تھی، اپنی امی کے پاس جو اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ لوگ سب ایک ہو گئے ہیں۔ آخر کار اس نوجوان کے آگے اس نے ہتھیار ڈال دیے۔
اور اس کا نکاح اس لڑکے سے کر دیا گیا۔ وہ آنسو بھری نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ اتنی بے بسی اس نے زندگی میں پہلی بار محسوس کی تھی۔ یہ سب اس نے کیا کر لیا تھا؟ یہ سب اس کی اپنی غلطی تھی۔ اسے کیا ضرورت تھی پرائی شادی میں آنے کی اور پھر دلہن کا لباس پہننے کی؟ اچھا بھلا اپنے گھر میں سو رہی تھی وہ۔ اب وہ کیا منہ لے کر اپنی امی کے پاس جائے گی جو اس کی غیر موجودگی سے بے خبر گھر میں سو رہی تھی؟ وہ چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی، لیکن ان سب کا شور اتنا تھا کہ شاید اس کی چیخیں بھی سنائی نہ دیتی۔ گھبراہٹ اور پریشانی اتنی تھی کہ وہ وہیں لہرا کر گری اور گر کر بے ہوش ہو گئی۔ وہ اور امی جو بڑی مشکل سے اپنے آبائی گاؤں سے جان بچا کر یہاں آئے تھے، اب ایک نئی مصیبت ان کے گلے پڑ چکی تھی۔ پہلے ہی اس کی زندگی نے اسے نئے نئے رنگ دکھا دیے تھے۔ اس کے والد ایک بہت بڑے زمیندار تھے۔ اس گاؤں میں ان کا ایک مقام، ایک عزت تھی۔ اسی گاؤں کے رہنے والے ایک دوسرے زمیندار چودھری جلال اس کے والد سے بڑا حسد کرتے تھے۔ گاؤں کے لوگ چودھری جلال کے مقابلے میں زیادہ اس کے والد کی بات مانا کرتے تھے، اور اس کے والد کی بات ان کے لیے حرف آخر ہوا کرتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے والد بڑے نرم مزاج شخصیت رکھتے تھے، لوگوں کے دکھ درد کو اپنے دل سے محسوس کرتے اور ان کی بھرپور دلجوئی کرتے تھے۔ گاؤں میں جس آدمی کو بھی کسی مالی پریشانی کی ضرورت ہوتی تو وہ ان کی بھرپور طریقے سے مدد کرتے تھے۔ اس کے والد کی نیک مزاجی کا تذکرہ پورے گاؤں کے لوگوں کی زبانوں پر ہوتا تھا۔ دوسری طرف چودھری جلال غصے کا ایک بہت تیز آدمی تھا۔ مکاری اور چالاکی اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ لوگوں کے اوپر ظلم ڈھانے سے بھی باز نہیں آتا تھا۔ اگر گاؤں کا کوئی آدمی ان کی پسند کے مطابق کام نہ کرتا تو وہ اس آدمی سے بیر باندھ لیتا، اور جب تک وہ اسے سزا نہ دے لیتا اس کو سکون نہیں ملتا تھا۔ وہ اپنے والد کی اکلوتی بیٹی تھی، اور اس کا ایک بڑا بھائی کامران احمد تھا۔ اس کے والد جتنی نرم شخصیت کے مالک تھے، اس کے بھائی کا مزاج اتنا ہی گرم تھا۔ شاید نوجوانی کے جوش کی وجہ سے اس کے اندر غصہ بہت زیادہ بھرا ہوا تھا۔ اس کے والد اسے سمجھاتے کہ اپنے غصے کو کنٹرول کر کے رکھا کرو، لیکن بھائی کامران کا غصہ کسی طریقے سے بھی قابو میں نہیں آتا تھا۔ چودھری جلال اور اس کے والد کی سالوں سے دشمنی چلتی آ رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک بار زمینوں میں پانی دینے کی وجہ سے ان کا زوردار طریقے سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ کھیتوں میں پانی مزارے باری باری لگاتے تھے، کبھی اس کے والد کی زمینوں کی باری ہوتی تو کبھی چودھری جلال کی زمینوں کی۔ ایک دن جب غلطی سے ان کے کھیتوں کے مزاروں نے چودھری جلال کی باری میں اپنے کھیتوں میں پانی لگا لیا تو چودھری جلال کے مزارے غصے سے بے پھر گئے۔ اتنی چھوٹی سی بات میں انہوں نے اس کے والد کے آدمی کو اٹھوا لیا اور اسے مار پیٹ کر کھیتوں میں پھینک دیا۔ کامران بھائی کو جب پتہ چلا کہ چودھری جلال کے آدمیوں نے ان کے مزارے کے ساتھ یہ کام کیا ہے تو وہ تو غصے میں پاگل ہو گئے۔ وہ چودھری جلال کے ڈیرے پر جا کر انہیں سبق سکھانا چاہتے تھے، لیکن اس کے والد کے بہت سمجھانے پر وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنے پر مجبور ہو گئے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے یہ دشمنی اتنی بڑھ چکی تھی کہ اب دونوں زمیندار جانی دشمن بن چکے تھے۔ اسے ان معاملات کی کوئی خبر نہ تھی۔ وہ تو اپنی زندگی کسی رنگ برنگی تتلی کی مانند گزار رہی تھی۔ اس کے لیے تو زندگی کسی حسین خواب سے کم نہ تھی۔ صبح اپنی مرضی سے اٹھتی اور پورا دن اپنی حویلی میں گھومتی رہتی۔ میٹرک کرنے کے بعد اس نے مزید آگے پڑھنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا، کیونکہ ویسے بھی اسے کوئی شوق نہیں تھا پڑھنے کا۔ وہ اپنی زندگی بھرپور طریقے سے جیتی تھی۔ امی اور والد اس کے ناز نخرے اٹھاتے نہ تھکتے تھے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ اس کے والد اور چودھری جلال کی دشمنی کبھی زندگی کے ایسے رنگ بھی دکھائے گی۔ جب ایک دن والد دوسرے گاؤں میں اپنے دوست کی بیٹی کی ہونے والی شادی کی تقریب میں شرکت کرنے جا رہے تھے، واپس آتے ہوئے ان کا کسی درخت سے ٹکرا کر شدید ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ شدید زخمی حالت میں ہسپتال میں پڑے تھے۔ اس پر اور امی کے اوپر تو جیسے قیامت گزر گئی۔ اس کے جان سے پیارے والد اتنی بری حالت میں ہسپتال میں داخل تھے۔ وہ سارے بھاگم بھاگ ہسپتال پہنچے تھے۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ سر پر شدید چوٹیں لگنے کی وجہ سے ان کا بچنا بہت مشکل ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ کامران بھائی کی تو صدمے سے حالت بری تھی۔ انہوں نے ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب جتنا پیسہ لگتا ہے لگائیں، لیکن ان کے والد کو ان لوگوں نے ہر صورت بچانا ہے۔ انہوں نے فوری طور پر پولیس بھی بلوا لی تھی۔ وہ مسلسل پولیس کو تاکید کر رہے تھے کہ کچھ بھی ہو انہوں نے ان کے والد کا بیان لازمی لینا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی نے دشمنی میں آ کر ان کے والد کا ایکسیڈنٹ کروایا ہو۔ اس بات کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے والد بنا کوئی بات کیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔
وہ آخری بار اپنے والد سے کوئی بات تک نہیں کر سکی تھی۔ زندگی جو اس کے لیے ایک رنگین خواب تھی، اب ایک ڈراؤنا خواب بن چکی تھی۔ وہ اپنی آنکھیں کھولنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے والد یوں اچانک ان سے جدا ہو جائیں گے۔ والد کے جانے کے بعد ساری ذمہ داری کامران بھائی کے کندھے پر آ گئی تھی۔ کامران بھائی کے دل میں شک پیدا ہو گیا تھا کہ ان کے والد کا ایکسیڈنٹ کروانے میں چودھری جلال کا ہاتھ ہے۔ امی انہیں بار بار سمجھاتی کہ جو بھی ہوا ہے ہو سکتا ہے وہ حادثاتی ایکسیڈنٹ ہو، اس میں کسی کا بھی کوئی ہاتھ نہ ہو، لیکن کہتے ہیں نا کہ ایک بار اگر دل میں شک پیدا ہو جائے تو کسی صورت بھی دور نہیں ہو سکتا، اور یہی کامران بھائی کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ ان کے دل میں چھپا ہوا شک کبھی بھی باہر آ سکتا تھا۔ وہ ہر صورت میں اپنے والد کی موت کا بدلہ چودھری جلال سے لینا چاہتے تھے۔ پھر انہوں نے وہ کیا جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ ایک دن جب کھیتوں پر پانی دینے کے معاملے میں چودھری جلال کے بیٹے اور اس کے بھائی کی لڑائی ہو رہی تھی تو غصے میں کامران بھائی نے اس کے بیٹے پر بندوق تان لی، اور پھر پتہ نہیں غلطی سے یا جان بوجھ کر کامران بھائی نے اس کے بیٹے پر گولی چلا دی۔ کچھ کامران بھائی کے دل میں پہلے ہی شک تھا کہ والد کی موت کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں چودھری جلال تھے، اور اسی غصے کے نتیجے میں آج ان کے ہاتھوں سے چودھری جلال کے بیٹے کا قتل ہو چکا تھا۔ بہت سارے گواہ موجود تھے، بھائی کہیں بھی بھاگ کر نہیں جا سکتے تھے۔ یوں چودھری جلال نے بھائی کو پولیس کے ہاتھوں گرفتار کروا دیا۔ امی نے اپنا پورا اثر و رسوخ استعمال کر لیا تھا، لیکن چونکہ گواہ بہت سارے تھے اس لیے کامران بھائی کو جیل میں جانے سے کوئی نہیں بچا سکا۔ پھر عدالت میں دونوں طرف سے مقدمات چلا اور چودھری جلال نے عدالت میں ثابت کر دیا کہ اس کے والد کا ایکسیڈنٹ مکمل طور پر حادثاتی ایکسیڈنٹ تھا، اس میں چودھری جلال کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ کامران بھائی نے ناحق چودھری جلال کے بیٹے کا قتل کر دیا تھا۔ یوں عدالت نے اس کے بھائی کو پھانسی کی سزا سنا دی، لیکن عدالت کا کہنا تھا کہ اگر فریقین آپس میں صلح کر لیں یا صلح کی کوئی گنجائش ہو تو اس پھانسی کی سزا کو منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ امی اور اس کا تو سب میں سے رو رو کر برا حال تھا۔ فقط 17 سال کی عمر میں اس نے اپنی زندگی میں کیا کیا نہ دیکھ لیا تھا۔ تبھی امی نے فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو کامران بھائی کی زندگی کو ہر صورت میں بچانا ہے، اس لیے وہ چودھری جلال سے صلح کرنے کی غرض سے ان کی حویلی روانہ ہو گئی۔ چودھری جلال پہلے تو امی کی بات نہ مانا۔ امی نے ان کی بے تحاشا منتیں کیں تو اس نے یہ سارا معاملہ پنچایت میں لے جانے کا فیصلہ کیا۔ پنچایت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے والد کی آدھی جائیداد اور اس کا نکاح چودھری جلال سے کرنا ہوگا، تبھی صلح کی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ بات نہ مانی گئی تو اس کے بھائی کو پھانسی کی سزا سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ یہ بات اس کے امی پر اور اس پر بجلی بن کر گری تھی، اور جب یہ بات اس کے بھائی کو پتہ چلی تو انہوں نے امی پر بہت غصہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کسی بھی صورت مریم کی شادی چودھری جلال سے ہرگز نہیں ہونے دے گا۔ امی انہیں کہہ رہی تھیں کہ ان کی جان بچانا بھی بہت مشکل ہے، کیونکہ اس کے والد کے جانے کے بعد ان کا اور کوئی سہارا بھی تو نہیں ہے۔ لیکن کامران بھائی کی ضد تھی کہ چودھری جلال کی کوئی بھی بات ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امی اور وہ شدید پریشانی کا شکار تھے۔ چودھری جلال کم از کم 50 برس کا آدمی تھا، جبکہ اس کی عمر اس وقت صرف 17 برس تھی۔ پھر وہ ہوا جس کا ان دونوں کو کوئی شک و شبہ بھی نہیں تھا۔ بھائی جیل سے راتوں رات جیل میں رہنے والے ایک آدمی کے ذریعے بھاگ گئے تھے، اور وہ کہاں بھاگے تھے اس بات کی کسی کو کوئی خبر نہیں تھی۔ چودھری جلال غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ بھائی کے بھاگنے کی خبر اس تک بھی پہنچ چکی تھی۔ اس کے آدمی پاگل کتوں کی طرح اس کے بھائی کو ہر جگہ ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ ایک طرف پولیس بھائی کو ڈھونڈ رہی تھی تو دوسری طرف چودھری جلال کے اپنے آدمی۔ امی اور اس کا خوف کے مارے برا حال تھا۔ پھر امی نے ایک فیصلہ کیا۔ امی کا فیصلہ یہ تھا کہ انہیں راتوں رات اس گاؤں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ چودھری جلال غصے سے پاگل ہو کر اسے اس حویلی سے اٹھوا لے۔ پولیس سے اس کی اچھی خاصی جان پہچان ہے، پولیس بھی اس معاملے میں اپنی زبان نہیں کھولے گی۔ امی بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اگر چودھری جلال کے آدمی بھائی کو کہیں بھی نہ ڈھونڈ سکے تو اس نے لازمی بدلہ لینے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ اسے ہی نشانے پر رکھ لیتا۔ یوں آج رات اس کا اور امی کا اس حویلی سے بھاگنے کا پلان تھا۔ امی نے ساری زمینوں کے کاغذات اور جتنا بھی کیش اور زیورات حویلی میں موجود تھا سارا سمیٹ کر ایک بیگ میں رکھ لیا، اور اپنے وفادار ملازمین کی مدد سے وہ راتوں رات گاؤں سے فرار ہو گئے۔ ان کا ٹھکانہ کون سا تھا اور انہیں کہاں جانا تھا، امی اور اسے اس بات کی کچھ خبر نہ تھی۔ بس وہ کسی ایسی جگہ پر جا کر چھپنا چاہتے تھے جہاں پر دنیا کا کوئی بھی آدمی انہیں تلاش نہ کر سکے۔
اتنی دولت ان کے پاس موجود تھی کہ وہ اپنی ساری زندگی بیٹھ کر عیش سے گزار سکتے تھے۔ جب تک زمینوں کے کاغذات نہ ملتے تو وہ زمینیں کسی کے لیے بھی کسی کام کی نہیں تھیں۔ وہ لوگ یہاں سے بہت دور چلے جانا چاہتے تھے۔ امی پہلے ایک ٹرین میں بیٹھیں، پھر وہ اس ٹرین کے آخری اسٹیشن پر اتر کر دوسری ٹرین میں بیٹھ گئے، اور پھر جس ٹرین میں بیٹھے تھے اس ٹرین کے بھی آخری اسٹیشن پر اتر گئے۔ اب یہی جگہ ان کی منزل اور یہی ٹھکانہ تھا۔ پھر انہوں نے سوچا کہ یہ سامنے جو بستی نظر آ رہی ہے، اسی بستی میں وہ رہائش اختیار کر لیتے ہیں۔ اس بستی میں زیادہ آبادی نہیں تھی، اور ایسے لگتا تھا کہ جو بھی مکان اس بستی میں بنے ہوئے ہیں وہ بہت سال پرانے تھے۔ ایک چھوٹا سا مکان دیکھ کر انہوں نے اس میں رہائش اختیار کر لی۔ دکان کے مالک نے بہت تھوڑے سے کرائے پر انہیں وہ جگہ رہنے کے لیے دے دی تھی۔ جب وہ اس مکان میں رہنے لگے تو آس پاس کے لوگوں نے انہیں بتایا کہ یہ مکان آصف زدہ ہے، سالوں سے اس میں کسی نے رہائش اختیار نہیں کی ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ وہ اسے چھوڑ کر کسی دوسرے مکان میں رہائش اختیار کر لیں۔ لیکن امی اور اس نے سوچا کہ جب انسانوں نے انہیں اتنا ستایا ہے تو جنات بھی ستا لیں گے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یوں سب کی باتوں کو نظر انداز کیے انہوں نے اس مکان میں رہنا شروع کر دیا۔ وہ مکان چھوٹا سا تھا لیکن 2 افراد کے لیے بہت تھا۔ اس مکان کے سامنے ہی ایک حویلی بھی تھی جو بڑی شاندار دکھتی تھی۔ ابھی امی اور اسے آئے ہوئے 1 ہفتہ ہی تو ہوا تھا، ان کی ابھی تک کسی سے بھی کوئی خاص بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ تبھی ایک دن اس نے اس حویلی میں شادی ہوتے دیکھ کر اس میں شرکت کرنے کا سوچا، اور دلہن کا لباس پہن کر اپنے آپ کو ایک نئی مصیبت میں گرفتار کر لیا۔ وہاں موجود سارے لوگوں نے اس کا نکاح اس لڑکے سے کروا دیا تھا، وہ بھی زبردستی۔ وہ اب گھر جانا چاہتی تھی، ان لوگوں سے اپنا پیچھا چھڑانا چاہتی تھی، لیکن اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ سارے لوگ ناچ گانے میں مگن تھے اور کھانے کی خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ شاید ہرن یا مور وغیرہ کا گوشت تھا، وہ لوگ تو بہت شوق سے کھا رہے تھے۔ وہ لوگ کھانے میں بری طرح مگن تھے اور ان کی نظروں سے بچ کر وہ اس حویلی سے بھاگ کر آئی اور اپنے گھر میں آ کر چھپ گئی۔ اسے بے تحاشا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ وہ سارے لوگ کہیں اس کے گھر پر نہ آ جائیں۔ اگر ایسا ہوا تو امی تو بیچاری پہلے ہی اتنی پریشان تھی، وہ اس کی حرکتوں کی وجہ سے مزید پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گی۔ امی بے خبر کمرے میں سو رہی تھیں، وہ بھی ان سے لپٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ خوف کے مارے اسے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ دوسری صبح جب وہ سو کر اٹھی تو امی کچن میں اس کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ اسے اٹھتا دیکھ کر امی اسے ناشتے پر بلانے لگی۔ اس کا جسم بہت سست ہو رہا تھا، سر بھی بہت بھاری بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی اس نے اپنے اوپر سے چادر ہٹائی تو یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ اس کے جسم پر وہی لال رنگ کا سوٹ موجود تھا۔ امی کی نظر ابھی تک اس کے سوٹ پر نہیں گئی تھی۔ اس لال رنگ کے سوٹ کو دیکھ کر اس کو وہ ساری باتیں یاد آ گئیں جو گزشتہ رات اس کے ساتھ پیش آئی تھیں۔ اس سے پہلے کہ امی کی نظر اس پر پڑتی اور وہ اس سے کوئی سوال کرتی، وہ جلدی سے اٹھ کر الماری کی طرف بھاگی اور اپنا ایک سوٹ نکال کر واش روم میں جا کر تبدیل کرنے لگی۔ اس سوٹ کو اس نے واش روم سے اٹھا کر تہہ کر کے الماری کے ایک کونے میں چھپا دیا تھا۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کی امی بیچاری کو تو کچھ خبر ہی نہیں تھی کہ ان کی بھولی بھالی دکھنے والی بیٹی حویلی میں جا کر اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے چکی ہے۔ وہ امی کے پاس جا کر چپ چاپ ناشتہ کرنے لگی۔ امی اسے یہی کہہ رہی تھی کہ آج وہ اتنی چپ چپ کیوں ہے، روزانہ تو اس کی زبان طوطے کی طرح چلتی رہتی ہے۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ اس کی پریشانی کی وجہ کیا ہے۔ پورا دن اس نے سستی سے گزارا تھا، طبیعت بھی عجیب بوجھل سی ہو رہی تھی۔ پھر وہ رات کو امی کے ساتھ والی چارپائی پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی، جب اچانک آدھی رات کو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے بالوں میں کوئی انگلیاں چلا رہا تھا۔ اسے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا، وہ نیند کے زیر اثر تھی۔ اسے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی سایہ اس کے اوپر جھکا اسے غور سے دیکھ رہا ہے۔ تبھی اس نے ایک دم اپنی آنکھیں کھولیں تو وہی نوجوان جس کی شکل کچھ عجیب سی تھی اس کے اوپر جھکا اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ تو وہی نوجوان تھا جس نے زبردستی اپنا نکاح اس سے کروایا تھا۔ اس کے منہ سے اس کی شکل دیکھ کر ایک دم چیخ نکلی تھی۔ اس کے سارے بال بکھرے ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ چیخ مار کر اٹھی تو وہ سایہ نما انسان اچانک سے غائب ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں یہ ماننے سے انکاری تھیں، وہ اس کے سامنے موجود نوجوان ایسے اچانک کیسے غائب ہو سکتا ہے۔ امی اس کی چیخ کی آواز سن کر اٹھ گئی تھیں۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس آئیں اور اسے کہنے لگیں کہ مریم، کیا ہوا بیٹی؟ کیا کوئی برا خواب دیکھا ہے؟ وہ امی سے لپٹ کر رونے لگی اور انہیں کہنے لگی کہ امی، میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ اس نے اپنا نکاح زبردستی مجھ سے کروایا ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے امی۔
میں تو غلطی سے ان کی حویلی میں چلی گئی تھی۔ وہ خوف کے مارے نہ جانے کیا اول فول بولے جا رہی تھی اور امی اس کی باتیں سن کر ہکا بکا تھیں۔ وہ شاید یہ سوچ رہی تھیں کہ چودھری جلال کے خوف کی وجہ سے وہ ایسی باتیں کر رہی ہے۔ تبھی انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اسے کہنے لگیں، کوئی تمہارا زبردستی نکاح نہیں کر رہا، تو میری شہزادی ہے، اور دیکھ تیری خاطر میں کتنی دور سے اپنی ساری دولت زمینیں چھوڑ کر یہاں آ گئی ہوں۔ امی اسے تسلی اور دلاسے دیے جا رہی تھی۔ اس رات وہ پوری رات سو نہ سکی۔ عجیب سا خوف اسے اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ ان انگلیوں کا لمس ابھی تک اسے اپنے بالوں میں محسوس ہو رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اگلے دن وہ بیٹھی امی کے ساتھ سبزی بنوا رہی تھی، جبھی ایک پڑوسن ان کے گھر چلی آئی۔ وہ کریت کریت کر امی سے پوچھ رہی تھی کہ وہ دونوں ماں بیٹی اکیلی اس گھر میں کیسے رہ رہی ہیں، کیا ان لوگوں کا کوئی اور رشتہ دار نہیں ہے؟ تبھی امی اس سے بات بنا کر کہنے لگیں کہ شوہر کے مرنے کے بعد رشتہ داروں نے ان کا جینا دوبھر کر دیا تھا، اسی لیے وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنی بیٹی کو لے کر یہاں آ گئیں۔ وہ امی کے ہاتھ میں موجود سونے کے کنگن کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی ان نظروں سے اس کی لالچی طبیعت کا پتہ چل رہا تھا۔ پھر وہ امی سے کہنے لگی کہ انہیں اس گھر میں رہتے ہوئے ہفتہ ہونے کو ہے، کیا انہیں کبھی کچھ اس گھر میں عجیب و غریب محسوس ہوا ہے؟ تو امی اس سے کہنے لگیں کہ نہیں، اللہ کا شکر ہے، انہیں تو کوئی ایسی چیز محسوس نہیں ہوئی، وہ تو بڑے آرام سے اس گھر میں رہ رہے ہیں۔ وہ امی کی بات کے جواب میں سوچ رہی تھی کہ وہ اس عورت کو کہتی ہے کہ ہاں اسے بہت عجیب سا محسوس ہوا ہے، کل رات ہی اس کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تھا، لیکن اس کی زبان ان دونوں کے سامنے کھل کر ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ خاموشی سے بس ان کی باتیں سن رہی تھی۔ تبھی وہ عورت امی کو کہنے لگی کہ اس پوری بستی میں 2 گھر ہیں، ایک یہ گھر جس میں وہ رہ رہی ہیں، ایک سامنے والی حویلی۔ ان دونوں گھروں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ دونوں آسیب زدہ ہیں، اس لیے وہ ذرا احتیاط کریں۔ ویسے بھی ان کی بیٹی بہت خوبصورت ہے، اور سنا ہے کہ جنات وغیرہ تو خوبصورت لڑکیوں پر زیادہ عاشق ہو جاتے ہیں۔ اس عورت کی باتیں اسے اور امی کو خوف دلا رہی تھی۔ وہ خوف کے مارے سوچ رہی تھی کہ یہ عورت بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، کیونکہ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ رات کے وقت تو اس حویلی میں بہت رونق اور ہلچل محسوس ہوتی تھی، لیکن دن میں تو ایسا سناٹا چھایا رہتا تھا جیسے وہاں کوئی رہتا ہی نہیں ہے۔ اس عورت نے جب اگلی بات بتائی تو اسے سن کر تو وہ جیسے دہل کر رہ گئی تھی۔ اس عورت کے کہنے کے مطابق اس حویلی میں سالوں سے کسی نے رہائش اختیار نہیں کی تھی، بلکہ جو لوگ اس حویلی میں رہتے تھے وہ بھی اس حویلی کو چھوڑ چھاڑ کر کئی سالوں پہلے ہی کسی باہر کے ملک چلے گئے تھے۔ وہ اس کی باتیں سن کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ پھر وہ لوگ کون تھے جنہیں اس نے اس رات حویلی میں اتنا شور شرابہ اور ناچ گانا کرتے دیکھا تھا، اور جن کی شادی ہو رہی تھی؟ ایک خوف کی کیفیت اسے اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ کیا وہ عورت انہیں ڈرانے آئی تھی یا اس کی ساری باتیں حقیقت پر مبنی تھیں؟ اسے اس کی باتیں بالکل سچ لگ رہی تھی۔ وہ ان کی باتوں کو جھٹلا نہیں سکتی تھی، کیونکہ ایک ڈر اور خوف اسے اس گھر میں محسوس ہو رہا تھا، جیسے یہ گھر واقعی ہی آسیب زدہ ہے۔ اس عورت کے جانے کے بعد امی اس سے کہنے لگیں، لوگ تو کسی کو سکون میں دیکھ ہی نہیں سکتے، دیکھو کیسے باتیں بنانے آ گئی تھی، یہ چاہتی ہے کہ ہم اس بستی کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں۔ امی کو اس عورت کی ساری باتیں جھوٹ لگ رہی تھیں۔ تبھی وہ امی سے کہنے لگی، امی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ایسے لگتا ہے کہ سارے لوگ سچ کہتے ہیں اس گھر کے بارے میں، اس گھر میں واقعی ہی کوئی آسیب ہے۔ تو امی اسے گھورنے لگی اور بولی، خواہ مخواہ کا وہم اپنے دل میں نہ پالو، دیکھو ہمیں رہتے ہوئے 2 ہفتے ہونے کو ہیں، ابھی تک تو ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ امی اسے تسلی دے رہی تھی۔ اب وہ امی کو کیا بتاتی کہ ان کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا، لیکن اس کے ساتھ تو بہت کچھ ہو چکا ہے۔ ایک دن امی کپڑے دھو رہی تھیں تو اسے آوازیں دے کر بلانے لگی۔ امی اسے کہہ رہی تھیں کہ وہ کپڑوں کی بالٹی اٹھا کر اوپر لے جائے اور انہیں سکھانے کے لیے تاروں پر ڈال دے۔ اس نے سارے کپڑے اٹھائے اور اوپر لے کر جانے لگی۔ یہ سارے کام اب ان دونوں کو اس گھر میں کرنے پڑ رہے تھے۔ اپنے گاؤں میں تو حویلی میں انہیں ملازموں کی کمی ہی نہیں تھی۔ چھت پر لے جا کر کپڑوں کو وہ رسیوں پر سکھانے ڈالنے لگی۔ کپڑے سکھاتے سکھاتے اچانک اس کی نظر سامنے حویلی پر پڑی، جس کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ اس کھڑکی میں ایک لڑکی کھڑی تھی جو اسے اشارے کر رہی تھی۔ اس لڑکی کی شکل اتنی دور سے واضح نہیں تھی، لیکن جس طریقے سے وہ اشارے کر رہی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اسے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ اس عورت کے مطابق تو اس حویلی میں کوئی بھی نہیں رہتا تھا، تو پھر یہ لڑکی کون تھی؟ اس دن بھی اسی لڑکی نے اسے دھوکے سے وہاں بلایا تھا، اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا؟ اس نے جلدی جلدی سارے کپڑے رسیوں پر ڈالے اور بھاگ کر نیچے آ گئی۔
اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑا ہوا تھا۔ امی نے اسے غور سے دیکھا اور پوچھنے لگی کہ اس کی رنگت اتنی اڑی ہوئی کیوں ہے، لیکن اس نے امی کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور بھاگ کر کمرے میں چلی آئی۔ اب وہ روزانہ امی کو کہتی کہ امی مجھے اس گھر میں نہیں رہنا ہے، یہ گھر صحیح نہیں ہے، جبکہ امی اسے سمجھاتی اور کہتی کہ تم نے اس عورت کی باتوں کو کچھ زیادہ ہی دماغ پر سوار کر لیا ہے، یہ گھر پوری طرح سے ان کے لیے محفوظ ہے۔ اب تو اسے راتوں کو نیند بھی نہیں آتی تھی، عجیب قسم کا ڈر اور خوف اسے اپنی لپیٹ میں لیے رکھتا تھا۔ ایک دن امی اسے کہنے لگی کہ گھر کا سارا سامان ختم ہونے کو ہے، وہ گھر پر رکے اور امی جا کر سامان لے آتی ہیں۔ اس کی طبیعت بھی اسے کچھ ٹھیک محسوس نہیں ہو رہی تھی، اس لیے اس نے امی کو کہا کہ ٹھیک ہے، وہ جائیں اور جلدی آنے کی کوشش کریں۔ امی نے اسے اچھی طرح دروازہ بند کرنے کی تاکید کی اور خود سامان لینے کے لیے بازار چلی گئی۔ نہ جانے کیوں اسے آج والد اور کامران بھائی کی یاد شدت سے آ رہی تھی۔ والد تو ایسی جگہ پر چلے گئے تھے جہاں پر ہر انسان کو ایک نہ ایک دن چلے ہی جانا ہے، لیکن کامران بھائی تو نہ جانے اس بھری دنیا میں کہاں چلے گئے تھے، جن کا کچھ اتا پتہ بھی نہیں چل رہا تھا۔ پھر اس نے دل سے ان کے لیے دعا کی کہ وہ جہاں بھی ہوں خیریت سے ہوں۔ پھر اس نے الماری میں سے تصویروں کا البم اٹھایا، وہ البم نکال کر لائی اور اس میں اپنے سارے گھر والوں کی تصویریں دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اسے ایسا محسوس ہوا کہ اسے کوئی پیچھے سے اشارے سے بلا رہا ہو۔ خوف کی ایک شدید لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی تھی۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اسے اپنا وجود منجمد لگ رہا تھا۔ تبھی کوئی سایہ سا لہراتا ہوا اس کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ تبھی وہ سایہ اسے کہنے لگا کہ وہ اس سے اتنی خوفزدہ کیوں ہے، آخر کو تو وہ اس کا شوہر ہے، اس نے اس سے نکاح کیا تھا اس دن۔ وہ بند آنکھوں سے یہ سب سن رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہی جنات اس کے سامنے موجود تھا۔ یہ خوفناک سایہ ہرگز انسان نہیں تھا، بلکہ اس کا وجود کسی جنزات سے مشابہ تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا۔ وہ ہیبت ناک سا دکھنے والا سایہ اپنی ڈراؤنی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر چیخیں مارنے لگی اور چلا چلا کر اسے کہنے لگی کہ اس کا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ ہرگز اس کی بیوی نہیں ہے، بلکہ اس نے زبردستی اس کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ میرا پیچھا چھوڑ دو، کیوں میری جان نکالنے کے در پہ ہو؟ تبھی وہ سایہ خوفناک طریقے سے ہنسا تھا۔ پھر وہ اس سے کہنے لگا، تمہیں کس نے وہاں آنے کی دعوت دی تھی؟ تم اپنی مرضی سے آئی تھی وہاں پر۔ میں تو اچھا بھلا جنزادی سلمہ سے شادی کر رہا تھا، لیکن جنزادی سلمہ کے آگے تم مجھے کسی حور سے کم نہیں لگی تھی۔ تمہاری کالی گہری آنکھیں اور خوبصورت چہرہ میری آنکھوں میں بس گیا تھا۔ وہ اسے بتا رہا تھا کہ اس نے اسی لیے اپنی جنزادی کو چھوڑ کر اس سے شادی کرنا بہتر سمجھا۔ اب میری ایک بات یاد رکھنا، زندگی میں کبھی بھی تمہارا کسی اور سے نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ تم میرے نکاح میں آ چکی ہو۔ یہ بات تم اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ وہ عجیب سا دکھنے والا سایہ اسے دھمکیاں دیتے ہوئے وہاں سے غائب ہو گیا۔ اسے شدید چکر آ رہے تھے۔ وہ مدد کے لیے کسی کو بلانا چاہتی تھی۔ اس کا وجود ایسے لگ رہا تھا جیسے وزنی پتھر تلے دبا ہو۔ پھر وہ چیخ چیخ کر امی کو آوازیں دینے لگی اور پھر وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ بستر پر لیٹی تھی۔ امی اسے بڑی پریشان نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کافی دیر سے رو رہی تھیں۔ اسے دھیرے دھیرے سب یاد آنے لگا۔ پھر وہ امی سے لپٹ کر رونے لگی اور انہیں کہنے لگی کہ امی مجھے خدا کے لیے بچا لیں، ورنہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ میں نے اس حویلی میں جا کر غلطی کی، اگر میں وہاں نہ جاتی تو وہ کبھی بھی میرے پیچھے نہ پڑتا۔ امی اس کے منہ سے نکلنے والی یہ ساری باتیں حیرت سے سن رہی تھی۔ اب امی کو اس کی باتیں کچھ کچھ سچ لگ رہی تھی۔ جب اس کی طبیعت تھوڑی سنبھل گئی تو امی اسے کہنے لگی، آخر تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے بیٹا؟ تم مجھے ساری باتیں بتاؤ۔ پھر اس نے امی کو اول سے لے کر آخر تک سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ وہ امی کو کہنے لگی کہ کیسے اس دن رات کو اس حویلی میں اسے چراغاں سا محسوس ہوا تھا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے وہاں کسی کی شادی ہے۔ پھر ان کو بتائے بغیر وہ وہاں چلی گئی آدھی رات کے وقت، اور پھر اس کے ساتھ جو حادثات پیش آئے تھے اس نے وہ سب کچھ امی کے سامنے کھول کر رکھ دیے۔ امی اس کی باتیں سن کر حیرت زدہ تھیں اور اس کی طبیعت کو دیکھ کر وہ اچھی خاصی پریشان تھیں۔ پھر امی نے اسے تسلی دی اور کہنے لگیں کہ تم پریشان مت ہو، میں کسی مولوی وغیرہ کا پتہ کرتی ہوں تاکہ اچھی طرح اسے کسی مولوی کو دکھا کر معلوم کر سکیں کہ یہ سارے معاملات اس کے ساتھ کیوں پیش آ رہے ہیں۔ پھر امی اسے اپنے ساتھ لے کر اسی پڑوسن کے گھر چلی آئیں جس نے اس دن یہ ساری باتیں ان سے کی تھیں۔
جب اس پڑوسن نے ان کی ساری باتیں سنی تو وہ کہنے لگی کہ اس نے تو پہلے ہی انہیں خبردار کیا تھا، لیکن وہ ماں بیٹی تو اس کی کوئی بھی بات سچ ماننے پر تیار ہی نہیں تھی۔ ان کی بچی نے اس حویلی میں جا کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس حویلی میں کوئی بھی نہیں رہتا ہے، بلکہ وہ تو بالکل خالی پڑی ہے۔ پھر اس نے ان دونوں کے پریشان چہرے دیکھ کر انہیں تسلی دی اور کہا کہ وہ دونوں پریشان نہ ہوں، وہ آئیں ان کے ساتھ، وہ اسے مسجد کے مولوی کے پاس لے جاتی ہیں۔ وہ مولوی بہت اچھا ہے اور ان کی بیٹی کو ان برے اثرات سے ضرور بچائے گا۔ پھر وہ دونوں ماں بیٹی اس پڑوسن کے ساتھ اس مولوی کے پاس چلی گئیں۔ مولوی صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس سے ساری باتیں پوچھنے لگے۔ جو اسے نظر آیا تھا اس نے انہیں سب بتا دیا۔ مولوی صاحب کافی دیر تک سوچتے رہے، پھر بولے، بیٹا تم نے حویلی میں جا کر بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ ہو سکتا ہے وہاں کسی جنات وغیرہ کی شادی کی تقریب ہو رہی ہو۔ جنات وغیرہ عام طور پر رات کے وقت شادی کرتے ہیں، اور ان کی شادی ان کی شادیوں کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنی شادی بہت ہی شاندار طریقے سے سر انجام دیتے ہیں اور اپنی شادی میں کسی کی دخل اندازی کو بھی پسند نہیں کرتے۔ بے شک ان کے ہاں بھی نکاح پڑھایا جاتا ہے اور ان کا کھانا بھی ان کی شادیوں کی طرح نہایت لذیذ ہوتا ہے۔ وہ کھانے میں ہرن اور مور کے گوشت کو پسند کرتے ہیں۔ اس دن غلطی سے جب وہ اس حویلی میں چلی گئی تو وہ جنزاد اپنی شادی کسی اپنی ہی جیسی جنزادی سے کر رہا ہوگا، لیکن جب اس جنزاد دلہے کی نظر اس پر پڑی ہوگی تو اپنی جنزادی اسے اس کے سامنے بہت بری لگ رہی ہوگی۔ وہ اس کے حسن سے نہایت متاثر ہو گیا ہوگا اور اس نے اپنی جنزادی کو چھوڑ کر اس کے ساتھ نکاح کرنا زیادہ بہتر سمجھا۔ ویسے بھی جنات حسن کے دیوانے ہوتے ہیں، وہ آدم زادیوں کو ان کے حسن کی بنا پر بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تم لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ کتنے ہی جنات لڑکیوں پر عاشق ہو کر زندگی بھر ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں۔ وہ جنزاد بھی یہی سوچ رہا ہوگا کہ اس کی شادی اس سے ہو چکی ہے، تبھی تو وہ اس کے پاس بار بار آتا ہے، یہی سوچ کر کہ کہیں وہ اس کو چھوڑ کر کسی اور کی نہ ہو جائے۔ اگر وہ لوگ اس گھر کو چھوڑ بھی دیں گے تو پھر بھی وہ اس کا پیچھا پوری زندگی نہیں چھوڑے گا۔ اسی لیے اس بات کا مستقل حل نکالنے کے لیے اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ تم پریشان مت ہو بیٹی، تم ایک کم عمر ناسمجھ بچی ہو، لیکن اس معاملے میں جو مجھ سے ہوا میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں اس جنزاد سے کسی نہ کسی طرح رہائی دلوا دوں۔ یوں وہ اسے ڈرانا بھی چھوڑ دے۔ اس کے ساتھ جو بھی واقعات پیش آ رہے تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ سب حقیقت پر مبنی تھے۔ امی نہایت پریشان تھی، لیکن اس پڑوسن کا شکریہ بھی ادا کر رہی تھی جو ان کی مشکل گھڑی میں ان کے اتنا کام آ رہی تھی۔ اب تو وہ بیٹھے بیٹھے بھی ڈرنے لگی تھی، ذرا سی آہٹ پر بھی اس کا دل سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگتا۔ امی اسے سمجھاتیں کہ وہ اپنے دماغ سے اس جنزاد کا خیال نکال دے، مولوی صاحب جلد ہی اس معاملے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ وہ رات کو سوتی تو اسے ایسا لگتا جیسے اس کے پلنگ کے پاس کوئی کھڑا ہے جو اشارے کر کر کے اسے اپنے پاس بلا رہا ہے۔ وہ نیندوں میں اٹھ کر کبھی صحن میں چلی جاتی تو کبھی اوپر چھت پر پہنچ جاتی اور اسے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ نہانے جاتی تو اسے ایسے لگتا جیسے اسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ کئی دن تک وہ ایسے ہی میلے کپڑے پہن کر رکھتی اور نہانے سے بھی اسے خوف محسوس ہوتا۔ ایک سایہ سا اسے اپنے ساتھ ہر وقت محسوس ہوتا تھا۔ امی اس کی حالت دیکھ کر بڑی پریشان رہتی تھی۔ پھر اچانک سے اسے دورے پڑنے لگے اور وہ اپنے ہوش و حواس میں بھی نہ رہی تھی۔ مولوی صاحب بھی اس کی حالت دیکھ کر بڑے پریشان تھے۔ پھر ایک دن مولوی صاحب ان کے گھر پر آئے۔ ان کے ساتھ ایک سفید داڑھی والے باریش سے بزرگ بھی موجود تھے۔ مولوی صاحب نے امی کو بتایا کہ یہ بزرگ بہت پہنچے ہوئے ہیں اور کئی لوگوں کو اپنے علاج سے ٹھیک کر چکے ہیں۔ نہ صرف انسان بلکہ جنات بھی ان کی بات مانتے ہیں۔ ان کی نرم مزاج شخصیت کا نہ صرف انسانوں پر اثر ہے بلکہ جنات کو بھی اپنی شخصیت سے قابو کرنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ یہ ان کی بیٹی کو ضرور اس جنزاد سے رہائی دلوا کر رہیں گے۔ امی ان باریش سے بزرگ کے سامنے رونے لگیں اور ان سے کہنے لگیں کہ بابا جی، میں تو پہلے ہی حالات کی ماری ہوئی ہوں۔ میرے شوہر ایک خطرناک ایکسیڈنٹ میں مر گئے تھے اور بیٹے کے ساتھ بھی کچھ کم برا نہیں ہوا ہے۔ اسے بھی پھانسی کی سزا ہوئی ہے، لیکن وہ جیل سے پتہ نہیں کہاں بھاگا ہوا ہے، نہ جانے کس حال میں ہے، زندہ بھی ہے یا مر گیا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس بھری دنیا میں میرا سہارا صرف میری یہ معصوم بیٹی ہی ہے، اور آج اس کی یہ حالت دیکھ کر میں خون کے آنسو رو رہی ہوں۔ خدا کے لیے میری بیٹی کا مکمل علاج کر دیں، میں اپنی بیٹی کو اتنی اذیت ناک حالت میں نہیں دیکھ سکتی۔ ان بابا جی نے اس کی ماں کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دینے لگے کہ وہ اس جنزاد سے بات کرتے ہیں،
ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی بات سمجھ جائے۔ پھر امی اسے اٹھا کر ان کے سامنے لے گئیں۔ وہ غور غور سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں بھی نہیں تھی۔ جب انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا ہو۔ وہ بزرگ اس سے کہہ رہے تھے کہ اس نے اس بچی کے ساتھ کیوں اتنا ظلم کیا ہوا ہے؟ تم تو ایک نیک جنسات معلوم ہوتے ہو، اتنے نیک ہو کر بھی ایسی حرکتیں کرتے ہو، وہ بھی انسانوں کے ساتھ۔ اس بابا جی کی بات سن کر جب وہ بولی تو اسے اپنی آواز اپنی نہیں لگی تھی، بلکہ اس کے اندر سے ایک بھاری مردانہ آواز برآمد ہوئی تھی۔ وہ ان بابا جی سے کہہ رہی تھی، یہ لڑکی خود چل کر میرے پاس آئی تھی۔ اب اس کی شکل اتنی پیاری تھی کہ میں عاشق نہ ہوتا تو کیا کرتا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں تو اچھا بھلا اپنی جنزادی سلمہ سے شادی رچا رہا تھا، لیکن بیچ میں یہ لڑکی آ گئی اور مجھے اپنی جنزادی سلمہ زہر لگنے لگی۔ یہ لڑکی بہت پیاری ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ زندگی بھر صرف میری ہی بن کر رہے۔ بابا جی غور سے ساری باتیں سن رہے تھے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ تم نے بھلے سے ہی اس سے نکاح کر لیا ہے، لیکن یہ نکاح کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ انسان اور جنات کا کوئی میل ہی نہیں ہے۔ اگر وہ چاہے بھی تو اس لڑکی کو نہیں اپنا سکتا، کیونکہ یہ آدم زادی ہے اور جنات کی شادی ہمیشہ کسی جنزادی سے ہی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر وہ ان کی تھوڑی سی بھی عزت کرتا ہے تو اس لڑکی کا پیچھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے، کیونکہ یہ اور اس کی ماں پہلے ہی حالات سے تنگ ہو کر یہاں آئے ہیں۔ اگر وہ اپنی ضد سے باز نہ آیا تو پھر انہیں اس کا اس لڑکی سے پیچھا چھڑانے کے لیے کچھ بڑا کام کرنا پڑے گا، اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ اسے نقصان پہنچائیں، اس لیے وہ بھی ان کی بات مانے اور اس لڑکی کو نقصان پہنچانا چھوڑ دے۔ انہوں نے کہا، دیکھو تمہاری وجہ سے اس لڑکی کو دورے پڑنے لگے ہیں اور یہ پاگلوں کی طرح حرکتیں کر رہی ہے۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں قید کر لوں گا۔ تم بھی جنزاد ہو کر میری طاقت سے واقف ہو، کیا تمہیں اپنی آزادی پیاری نہیں ہے؟ بابا جی اس جنزاد کو قائل کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ شاید وہ اندر سے ایک اچھا جنزاد تھا۔ تبھی وہ بابا جی کو کہنے لگا کہ میں اس لڑکی کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، بلکہ میں تو اس سے پیار کرنے لگا ہوں، اور وہ جب بھی میں اس کے سامنے آتا ہوں تو مجھ سے نفرت کا اظہار کرنا شروع کر دیتی ہے اور مجھ سے ڈرنا شروع کر دیتی ہے۔ مجھے اس کی یہی بات بری لگتی ہے۔ میں تو بس اس کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ آج وہ صرف ان کی بات مان کر اس لڑکی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہو چکا تھا، لیکن وہ ان کو بس یہ کہنا چاہتا تھا کہ اس نے اس لڑکی سے سچے دل سے پیار کیا تھا۔ وہ اسے کسی قید میں مت ڈالے، کیونکہ وہ ایک آزاد جنزاد کی طرح اپنی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے۔ جب یہ لڑکی ہی مجھے پسند نہیں کرتی، اس نے کہا، تو بھلا میں اس کے پیچھے کیوں اپنے آپ کو ایک قیدی کی زندگی گزارنے پر مجبور کروں؟ پھر بابا جی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے کہنے لگے، شاباش، دوبارہ کسی انسان کو تنگ مت کرنا اپنی زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو زندگی دی ہے اس کو پورا حق ہے کہ وہ اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارے۔ بابا جی کا یہ کہنا تھا کہ اس کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا، جیسے کوئی چیز اچانک سے اس کے جسم سے نکلی ہو، اور وہ وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اسے اپنا وجود بے حد ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا۔ امی اسے ہوش میں آتا دیکھ کر بے حد خوش ہوئی تھیں۔ امی کے ساتھ وہی پڑوسن بھی کھڑی تھی۔ تبھی وہ امی کو کہنے لگی، بہن جی، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنے برے حالات سے گزر کر آئی ہیں، اور پہلے آپ کا اتنے امیر کبیر گھرانے سے تعلق رہ چکا ہے۔ اب میں آپ کو ہرگز اس گھر میں نہیں رہنے دوں گی، بلکہ آپ چل کر میرے ساتھ میرے گھر پر رہیں۔ میرا گھر 2 منزلہ بنا ہوا ہے اور اس کا اوپر کا پورشن بالکل خالی ہے۔ آپ اپنی بیٹی کے ساتھ باقی زندگی وہیں گزاریں۔ آپ پہلے ہی کم پریشانی میں مبتلا نہیں تھی، لیکن اس گھر میں رہ کر تو آپ نے مزید پریشانیاں ہی اٹھائی ہیں۔ پڑوسن بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ مریم کی طبیعت میں بھی سدھار آ رہا تھا۔ امی رات کو اس کے پاس ہی سوتی تھی۔ پھر انہوں نے اپنا سارا سامان اٹھایا اور اس پڑوسن کے اوپر والے پورشن میں وہ دونوں ماں بیٹی شفٹ ہو گئیں۔ اس پڑوسن کا گھر اس آصف زدہ گھر سے کچھ دور تھا۔ اب وہ دونوں کافی سکون سے وہاں رہ رہے تھے۔ وہ پڑوسن جسے اب وہ خالہ جان کہہ کر بلاتی تھیں، اس مشکل گھڑی میں اس نے ان کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ اس کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی، جبکہ ایک بیٹا تھا جو یہاں نہیں بلکہ باہر ملک میں جا کر کماتا تھا۔ ایک دن اچانک ہی اس کا بیٹا باہر ملک سے واپس آیا تھا۔ وہ کافی خوش شکل لڑکا تھا۔ پھر خالہ جان نے اس کا ہاتھ اپنے بیٹے کے لیے امی سے مانگ لیا۔ امی کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، کیونکہ چودھری جلال کے ڈر سے اب وہ گاؤں تو کبھی بھی واپس نہیں جا سکتے تھے،
اور اگر کامران بھائی پولیس کے ہاتھوں لگ بھی جاتے تو ان کی قسمت نہ جانے انہیں کہاں آگے لے کر جاتی۔ یوں سادگی سے 4 آدمیوں کی موجودگی میں اس کا نکاح خالہ جان کے بیٹے ولید سے ہو گیا اور وہ اوپر والے پورشن سے رخصت ہو کر نیچے والے پورشن میں آ گئی۔ ولید بہت خوش مزاج اور خیال رکھنے والے انسان تھے۔ جب انہوں نے اس کی زندگی کی ساری داستان سنی تو وہ بہت غمگین ہوئے اور پھر اسے کہنے لگے کہ اتنی مال و دولت ہونے کے باوجود بھی انسان پتہ نہیں زندگی میں کیا کیا دکھ جھیلتا ہے۔ اس کی شادی کو اب 10 برس ہونے کو آئے تھے۔ 2 پیارے پیارے بچے ان کے آنگن میں کھیلتے پھرتے تھے۔ بے شک امی پہلے سے بوڑھی ہو گئی تھی، لیکن اب بھی اس کی جان ان میں بستی تھی اور وہ اس کے بغیر 1 منٹ بھی نہیں رہتی تھی۔ شاید شوہر اور بیٹے کے غم نے انہیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ ایک دن جب ولید اخبار پڑھ رہے تھے تو انہوں نے اخبار ٹیبل پر رکھا اور خود باہر چلے گئے۔ یوں ہی چائے پیتے پیتے اچانک اس کی نظر اخبار پر گئی، جہاں پر لکھا تھا کہ جیل سے بھاگے ہوئے پھانسی کے قیدی کو اچانک پولیس نے پکڑ لیا، لیکن اس سے پہلے کہ اسے پھانسی لگتی مقتول کے لواحقین نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ وہ یہ ساری تفصیل حیرت اور خوشی سے پڑھ رہی تھی۔ پھر وہ بھاگی بھاگی اوپر گئی اور امی کو پوری خبر پڑھ کر سنانے لگی۔ وہ خبر کسی اور کے بارے میں نہیں بلکہ اس کے اپنے سگے بھائی کامران کے بارے میں تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ چودھری جلال نے اپنے بیٹے کے قاتل یعنی اس کے بھائی کو پھانسی کی سزا دینے سے منع کر دیا تھا اور اسے معاف کر کے ان کی زندگی کو بچا لیا تھا۔ امی اور وہ بے انتہا خوش تھے۔ امی اس کے گلے سے لگی آنسو بہا رہی تھی۔ اب انہیں جلد از جلد اپنے گاؤں پہنچنا تھا کیونکہ زمینوں کے سارے کاغذات تو امی کے پاس موجود تھے اور نہ جانے اس کے بھائی کہاں کہاں انہیں ڈھونڈتے پھر رہے ہوں گے۔ پھر وہ نیچے آ کر یہ خوشخبری ولید کو سنانے لگی۔ ولید نے یہ خبر سنتے ہی انتہائی خوشی اور شکر گزاری کا اظہار کیا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ انہیں سب سے پہلے کامران بھائی کو تلاش کرنا چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ باعزت طریقے سے اپنی زندگی دوبارہ شروع کر سکیں۔ ولید نے اگلے ہی دن گاؤں جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتے تھے کہ چودھری جلال کے خاندان کو اب ان کے سامنے زمینوں کے کاغذات کی وجہ سے جھکنا پڑے گا۔ یہ خاندان کا وقار واپس حاصل کرنے کا وقت تھا۔ ولید نے امی اور مریم کو تسلی دی کہ اب انہیں کسی بھی قسم کا خوف محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے فوراً ٹیلی فون کے ذریعے اپنے کچھ قابل اعتماد رشتہ داروں سے رابطہ کیا جو ابھی بھی گاؤں کے قریب ہی رہتے تھے اور انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ یہ سب سن کر خالہ جان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ انہوں نے ان سب کو گلے لگایا اور ڈھیروں دعائیں دیں۔